حسن اول کی نمود اولی، حسن اول کی نمود اولی، بزم آخر کا اجالا آپ ہے، بزم آخر کا اجالا آپ ہے، اور لامکاتق جس کی پھیلی روشنی، لامکاتق جس کی پھیلی روشنی، وہ چراغ عالم آرا آپ ہے، وہ چراغ عالم آرا آپ ہیں، اور ہے نمک جس کا خمیر حسن میں، وہ ملیح حسن آرا آپ ہیں، اور کہتے ہیں کہ زیب و زین خاک و فخر خاکیہ زینت عرش مولا آپ ہے، اور نازش عرش و وقار عرشیہ صاحب قوسین و ادنا آپ ہے، نازش عرش و وقار عرشیہ صاحب قوسین و ادنا آپ ہے، اور کہتے ہیں آپ کی طلعت خدا کا آئینہ، آپ کی طلعت خدا کا آئینہ جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں، اور آپ کی رویت ہے دیدار خدا، آپ کا دیکھنا، آپ کی رویت ہے دیدار خدا، جلوگائے حق تعالی آپ ہے، اور کہتے ہیں آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب، ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہے، سبحان اللہ، اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اللہ نے، اور اللہ نے اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، یا رسول اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے، اور جاں تو ہی جانا قرارے جاں تو ہی، کیا بات ہے، جاں تو ہی اور قرارے جانا تو ہی، جانے جانا جانے مسیحا آپ ہے، جانے مسیحا آپ ہیں، اور پے کرے ہر شے میں جا بن کر نہا، پردوں میں ہویدا آپ ہے، سبحان اللہ، کیا رنگ میں رنگ کے لکھے ہیں، اللہ ہی جانے، رنگ تو ہوگا ہی، آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، آپ سے خود آپ کا ہی سائل ہوں میں، کیا بات ہے، جانے جاں میری تمنا آپ ہے، آپ سے آپ ہی کو مانگ رہا ہوں، آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، جانے جاں میری تمنا آپ ہے، اور آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کو دیکھا بس پھر کیا تھا، روح قلب جان جگر سب فدا کر دی، مرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ پیاری جاں بھی، تو پھر کہتے ہیں کہ آپ کی طلعت کو دیکھا، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے، آخری شعر دیکھیے، بردرت آمد گدا بہرے سوال، بردرت آمد گدا بہرے سوال، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہے، حضور تاج الشریعہ اختر رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا یہ کلام ہے، بردرت آمد گدا بہرے سوال، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ایسا عشق اللہ ہم سب کو نصیب کرے، ایک مرتبہ اور حدیث صلوات پیش فرما لیں، لبیک اللہم ربنا و سعدیک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الذی کان علیٰ فی درجاتی، فاطما فی تطہیراتی، حسنا فی صفاتی، شہیدا فی تجلیاتی، زین العابدین بعباداتی، باقیا فی الاولین والآخرین بمعلوماتی، صادقا فی اقوال، کاظما فی جمیع احوال، متمکنا فی مقام الرضا، جوادا کفہ ان الطاعات الی سبیل النجاة، قریا مع الغزا، مہدیا الی طریق الیقین، غیاث المستغیثین، صلوات اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ حضرات تھوڑا سا باہر کا چالو ہے، تھوڑا سا کر دیجیے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ محبت بھی کیا شے ہے، اور محبت کے قانون بھی، محبت کے قوانین بھی، محبت کے رواتب بھی، کم کیجیے گا سیٹی،
محبت کے بس ساری چیزیں، یہ محبت کا شہر ہی عجیب ہے، محبت کا گاؤں، محبت کا ملک ہی عجیب ہے۔ یہ گاؤں، یہ شہر، یہ ملک کہاں ہے؟ دل کے اندر ہے۔ یہ ملک محبت کا شہر محبت، یہ کہیں بستا نہیں بستا مگر دل میں بستا ہے، اور جس کے دل میں یہ بس جاتا ہے وہ شہر دونوں جہاں سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ وہ دل، وہ شہر دنیا سے، آخرت سے، جنت سے، لوح سے، قلم سے بڑا ہوتا ہے۔ اور یہ محبت کی دنیا بھی عجیب ہے۔ میں محبت رسول، محبت خدا، ان کی بات کر رہا ہوں، ہے نا، جو سب سے زیادہ انہی سے ہونی چاہیے، حق انہی کا ہے۔ حضرات، سیدی سرکار آقائی مولائی داتائی مخدومی سندی سید سرکار سراج الدین شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دیدار پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی بار دیدار، جب چاہے تب دیدار ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے غریب کھانے پر، ہمارے جو ہے غریب کھانے پر ہمارا ہے، مدرسے میں، ہماری خانقاہ میں حضور آپ تشریف لے آئے، مدرسہ چلتا ہے آپ کے کرم سے، قال رسول اللہ، قال اللہ تعالیٰ پڑھایا جاتا ہے، اللہ کا فرمان، اللہ کے رسول کا فرمان، حضور کرم نوازی ہوگی اگر آپ تشریف لے آئے ہیں، محبت ہے، اور محبت میں کبھی منع نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، شہزادے اس وقت تو نہیں مگر مستقبل قریب میں انشاءاللہ آپ کی یہ مراد ہم پوری کر دیں گے۔ مدرسہ ہے، مدرسے پہ تخت ہے، استاد کی گدی پر بیٹھ کر شاہ عالم پڑھا رہے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالی، قرآن کی آیت بتا رہے، قرآن کی تفسیر کر رہے، حدیث بتا رہے، حدیث کی شرح بتا رہے، شریعت سمجھا رہے، طریقت سمجھا رہے ہیں، ہے نا، مدرسہ چل رہا ہے۔ مدرسہ بھی کیا چیز ہے، استاد بھی کیا شے ہے، اور شاگرد بننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، شاگرد بننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اور جتنا کمسین آخری شاگرد ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ لے کر جاتا۔ حضرات، وعدہ ہوا، بات ہو گئی، قدرت کا نظام، سیدی سرکار شاہ عالم علیل ہوئے، طبیعت ناساز ہوئی، اس قدر ہوئی کہ آپ بستر پر آرام کرنے لگے، گویا کہ مدرسے میں آنا، مسجد میں آنا موقوف ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد جب شاہ عالم سرکار آتے ہیں، صحت غسل کر کے، صحیح طبیعت برقرار، حفشہ بشہ، حضرات آ کر کے درس گاہ میں، مدرسے میں بیٹھتے ہیں، بچے سلام کرتے ہیں، پھر باری باری سبق سنانے آتے ہیں، سبق سنانے آتے ہیں، کوئی بخاری شریف پڑھ رہا ہے، کوئی مسلم شریف پڑھ رہا ہے نا، کوئی ابن ماجہ پڑھ رہا ہے، کوئی ترمذی پڑھ رہا ہے، کوئی کس انداز سے،
اللہ اللہ۔ سیدی سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کرم اور ان کی محبت کا نتیجہ دیکھو شاگردوں کو کیسا ملا۔ آگے سبق پڑھنے لگے، واقعہ مشہور ہے، کہاں کہ آپ لوگ جو ہے یہ سبق آگے پڑھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ کو اتنا سبق، اتنے اسباق آپ نے چھوڑ دیے؟ کہا نہیں حضور چھوڑے نہیں ہیں، آپ ہی نے پڑھائے ہیں، ہم ڈائریکٹ آگے آنے والے نہیں ہیں، ہمیں تو پڑھایا گیا ہے، یہاں تک پہنچایا گیا ہے، ہم وسیلے سے پڑھتے ہیں۔ اس وقت میں بے وسیلہ لوگ تھے بھی نہیں، سمجھ گئے؟ وہ تو بعد میں کہیں سے آ گئے، تو کہا ہم تو آپ ہی سے سیکھا ہے اور آپ ہی نے ہمیں سکھایا ہے، آپ ہی نے یہاں تک پہنچایا ہے، آپ کا در ہے، ہمارا سر ہے، ہم یہاں پڑھتے بھی ہیں، ہم یہاں پیتے بھی ہیں، یہاں ظاہری نعمت بھی ملتی ہے، باطنی نعمت بھی ملتی ہے، یہاں ہر چیز ہے، پھر بھلا ہم یہ کیوں کریں گے کہ ہم ڈائریکٹ آگے چلے جائیں جب سب چیزیں مل رہی ہے، علم بھی مل رہا ہے، دولت بھی مل رہی ہے، تو پھر ڈائریکٹ دولت پہ حملہ کرنا، علم پہ حملہ کرنا یہ ہمارا سیوا نہیں، ہم تو آپ سے عقیدت رکھتے ہیں، ایسا بھلا ہم کر نہیں سکتے، مگر حضور آپ ہی نے پڑھایا ہے۔ آپ نے فرمایا میں آیا ہی نہیں ہوں اتنے دن، میں تو ولادت میں تھا، بیماری کے ایام سے گزر رہا تھا۔ کہا نہیں حضور آپ آئے ہیں۔ سبھی حضرات نے، سبھی بچوں نے جب بولا یہ کہاں، تو آپ کو یقین ہوا کہ سبھی لوگ کہہ رہے ہیں ویسے یہاں کوئی جھوٹا ہے ہی نہیں، یہ سچوں کی خانقاہ ہے، سچوں کا مدرسہ ہے، سچی تعلیم ملتی ہے، یہ صادق العین ہے، ان کی لباس زبان بھی صادق ہے، رزق حلال صدق مقال والے لوگ ہیں، یہاں جھوٹوں کا کوئی کام نہیں، یہاں چوروں کا کوئی کام نہیں، یہاں بدنیتیوں کا کام نہیں، یہاں تو سچے ہیں۔ اگر کوئی جھوٹا آ بھی گیا تو اس بارگاہ میں آنے کے بعد وہ سچا بن جاتا ہے، صادقین کی گواہی ہے یہاں، تو یہاں ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر جب یہ سب کہہ رہے ہیں تو اب مجھے کچھ کر کے دیکھنا ہوگا، کچھ کر کے معلوم کرنا ہوگا۔ وہ لوگ، وہ شاگرد بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے سچے لوگ تھے، علم کی طلب رکھتے تھے، استاد شاہ عالم کو بنایا تھا، مرشد شاہ عالم کو بنایا تھا، سیکھنے سکھانے کا جذبہ شاہ عالم سے لیا تھا، محبت کی تھی شاہ عالم سے۔ محبت کی دنیا بڑی دنیا ہوتی ہے حضرات، اندازہ لگاتے چلے جائیں، ہم بے قصوں کے دل پہ حکومت کرے گا کون، اور سر سے ہمارے دور مصیبت کرے گا کون؟ حیرت سے دیکھتے ہو کیا ہندل ولی ہے وہ، حیرت سے دیکھتے ہو کیا ہندل ولی ہے وہ، ان کے سوائے ہم سے محبت کرے گا کون؟ ہم بے قصوں کے دل پہ حکومت کرے گا کون، سر سے ہمارے دور مصیبت کرے گا کون، اور حیرت سے دیکھتے ہو کیا ہندل ولی ہے وہ، ان کے سوائے ہم سے محبت کرے گا کون؟ یہ محبت بڑی چیز ہے پیارے، محبت کا بلاوا بڑی چیز ہے، محبت محبت ہے حضرات۔ ذرا سا آپ دیکھیں، شاہ عالم سرکار نے آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا، دونوں جہاں روشن ہو گئے، سب کچھ روشن ہو گئے۔ بات کیا ہے، ماضی میں کیا ہوا، گزرے ہوئے زمانے میں آخر ہوا کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ ہوا کیا ہے ان ایام میں؟ آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا، دونوں جہاں روشن ہو گئے، دل کی طرف متوجہ ہوئے، دل تو روشن تھا، ملک سے بڑھا تھا، دونوں جہاں سے بڑا دل تھا، روشن ہوا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ دونوں جہاں کے تاجدار رحمت عالمیان سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تخت پر جلوہ افروز ہے۔ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے ہوئے دیکھا، سمجھاتے ہوئے دیکھا، تفسیر کرتے ہوئے دیکھا، شرح سمجھاتے ہوئے دیکھا، اپنے بچوں کو نوازتے ہوئے دیکھا، آتے ہوئے دیکھا، جاتے ہوئے دیکھا، تخت پر دیکھا، فوراً زبان پاک سے جاری ہوا، فدا کا ابی و امی و روحی یا رسول اللہ، یا جدی، یا سیدی، یا مکی، یا مدنی، یا عربی، یا فرسی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ज़बान मुबारक से उसी आँखें बंद है, मुराक़बे में कह रहे हैं फिदा का अभी व उम्मी व रूही या जद्दी या सैयदी या मक्की या मदनी या अरबी या फ़ारसी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखें खोली, खोलने के बाद तख्त से उठे, बच्चों की आंखों को चूम रहे हैं, उन्हें खुशखबरी दे रहे हैं, उन्हें मुबारकबादी दे रहे हैं, आंखों को बोसा ले रहे हैं, तख्त को चूम रहे हैं, आंखों को चूम रहे हैं, उनको मुबारकबादी दे रहे हैं। खुशी का आलम है, खुशी का आलम है, खुशी का आलम है। सुभान अल्लाह। इतने अय्याम में, इतने दिनों में रूही व आकाई व मौलाई ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, वहाँ से मदीने से इस मदरसे में रसूलाबाद के खानकाह शाहिया में सरकार गोया के जलवा अफरोज़ हुए और उसी जगह जहाँ शाह आलम बैठते थे वहाँ बैठे, सुभान अल्लाह। और इसी अंदाज से, बल्कि दोनों का अंदाज़ एक है पढ़ाने का, समझाने का, जैसा कि लोगों को, बच्चों को महसूस नहीं हुआ कि पढ़ाने वाला शाह आलम है या शाहिद आलम है। क्या अंदाज रहा होगा, क्या तफसीर की होगी, क्या बात रही होगी, अल्लाह ही जाने। ज़ाहिर भी हुए और बातिन भी रहे, पता भी नहीं चला और हो भी गया, करम भी हो गया। और साथ में आपके दो शहजादे सैयद राजू सत्तार आलम और आपके भाई अब्दुल नासिरुद्दीन मोहम्मद, उन दोनों को सरकार मदीना ने बुलाया, क्योंकि उनकी ज़बान में लुकनत थी। अपनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुष्ठ मुबारक को अपनी ज़बान से लगाया और फिर उसी को आपके शहजादे नासिरुद्दीन राजू सत्तार आलम के मुँह में दिया और कहा इसे चूस लो। लुकनत जाती रही। दूसरे भाई, आपके छोटे भाई मोहम्मद नसीरुद्दीन अबुल जूद को भी चटाया और दोनों के पास जैसे ही चटाना था, कुरान, हदीस, उलूम, फ़नून सब कुछ आया और रोशन हो गए। जो सवाल किया जाता है जवाब आ जाता है, शरीयत का तो आ जाता है, तरीक़त का जवाब आ जाता है, तसव्वुफ़ का आ जा। सरकार ने एक उंगली चटाई, अता कर दिया, लुकनत भी जाती रही, इल्म भी आ गया, समंदर भी आ गया। आप अंदाज़ा लगाते चले जाओ। दोनों शहजादों को नवाजा, वहाँ पहले कुतुब आलम को नवाजा, फिर शाह आलम को नवाजा, इनके शहजादों को हुजूर नवाज रहे हैं, नवाजते चले जा रहे हैं। जो शहजादों को ऐसे नवाज रहे हो, जिनके शागिर्दों को सरकार इतना करम फरमा रहे हो, उन आका का आलम क्या होगा। जिनके शागिर्दों पे इतना करम है, जिनकी औलाद पे इतना करम है, खुद शाह आलम पे हुजूर का कितना करम होगा, कितना करम होगा। आप अंदाज़ा लगते चले जाए। दोनों शहजादों को भी नवाजा, बच्चों को भी गोया पढ़ाया, शागिर्दी का सरफ हासिल हुआ। और फिर फरमाया शाह आलम सरकार ने, देखिए ये अक़ीदत, मोहब्बत, अक़ीदा, नज़रिया और मोहब्बत ज़रा सा देखिएगा। कहाँ कि इस तख्त को, अब ये वो तख्त है, पहले तो मैं बैठता था, ठीक है, मेरे लिए था, अब तो हमारे जद्दे करीम आका अहमद तशरीफ़ फरमा हुए हैं। अब यहाँ इस तख्त पर तो अब तो सुबह क़यामत तक इस पर नूर बरसा करेगा। अब तो इसमें बरकतें आ गई और बरकतें आ गई है। अब तो ये बड़ा अज़मत वाला हो गया, बड़ी इज़्ज़त वाला हो गया। अब मैं यहाँ बैठूँ, ये मुझे गवारा नहीं। चाहते शाह आलम बैठ सकते थे, मगर देखिएगा, कहा नहीं, ये तख्त पर मैं बैठूँ, मेरा दिल गवारा नहीं करता। लिहाजा इसको जो है अदब को एहतराम से इसको एक तरफ जो है मस्जिद के कोने में इसे लगा दिया जाए और मेरे लिए ऐसा ही दूसरा बना दिया जाए, दूसरा बना दिया जाए। आप अंदाज़ा लगाते चले जाऊँ। फिर गोया के दो तख्त हुए। साहिब दिल, साहिब नज़र कहते हैं कि ये तख्त पर सरकार की मुसलसल जलवा फरमा होना, बच्चों को पढ़ाना और कुछ देर तक, काफ़ी देर तक बैठना, मुसलसल आना, फरमाया कि ये आम चीज़ नहीं रही। साहिब दिल कहते हैं अब यहाँ को चूम करके 2 रकात पढ़ी जाए तो उसकी दुआएं कबूल हो जाती है। वो मकबूलियत की बात हो गई, अब वो और ज़्यादा मकबूल हो गई। मकबूल पहले भी था, मगर अब मकबूलियत की गोया के एक बहुत बड़ी सरकार आ जाए, फिर वहाँ कोई मकबूलियत की कोई कमी नहीं रह सकती, कोई कमी नहीं रह सकती। अब मैं ज़रा सा कहना चाहूँगा कि उस दौर में भी इस तख्त पर बैठकर ताजदार कायनात सैयदुल मासूमीन व मुरसलीन
نے پڑھایا تھا، آج بھی اگر علم چاہیے تو اسی تخت سے ذریعے مل سکتا، آج بھی ان کے بارگاہ سے، اس تخت سے، کیونکہ ان کا فیضان مختصر نہیں ہوتا ہے نا، ٹائم پروری نہیں ہوتا، ان کا فیضان ہو جاتا ہے تو ہو ہی جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ محبت کی دنیا ہے پیارے، یہ محبت ہی محبت ہے، محبت کرنے والے حضور سے کرتے ہیں، سرکار تشریف لے آتے ہیں۔ آئیے اور محبت کی دنیا میں تھوڑا سا آگے چلے، اے امام حسین سے محبت کرنے والوں، نواسۂ رسول سے محبت کرنے والوں، یہاں ہم شبیہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ ایک آدمی تھا ہمارے جیسا عام بندہ، گنہگار تھا، مگر کربلا کی یاد بنایا کرتا تھا، محرم میں یاد بنایا کرتا تھا۔ دیکھو محبت میں وہ کتنا دھیان رکھتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی نظر کرم رکھتے ہیں، واللہ العظیم ان کی محبتوں کا کیا کہنا۔ ہم کیا محبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ دیکھیے گا ایک مرتبہ وہ شخص مسافر سفر کرنے لگا، کیا ہوا، راستہ بھول گیا، جنگل میں ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، راستہ بھول گیا کسی وجہ سے۔ بہرحال اب وہ سوچ رہا تھا، 2-4 ادھر قدم چلتا ہے، پھر 2-4 ادھر جانا ہے کہ اچانک کوئی شخص آئے اور ان کا ہاتھ پکڑا، کہاں آؤ، ادھر سے آپ چلے جاؤ، ادھر آپ کا راستہ ہے۔ کہا بھائی شکریہ آپ کا بہت کہ آپ نے مجھے راستہ بتا دیا، لیکن یہاں اس وقت آپ کون ہیں، مجھے راستہ بھی بتا رہے ہیں، میں نے کچھ پوچھا بھی نہیں، پھر بھی کہاں ہمیں راستہ تو بتانا ہی پڑے گا، ہم سے جو تم اتنی محبت کرتے ہو، ہمیں یاد کرتے ہو تو ہمیں تو دیکھنا ہی پڑے گا، کہاں کون ہو، کہاں جو محرم کے وقت جو کربلا کے امام حسین کے تم یاد کرتے ہو، میں وہی حسین ہوں۔ محبت کرنے والوں کہیں سے بھی یہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیتے، کہیں سے بھی محتاج نہیں ہونے دیتے، کسی اور کا در کا سائل نہیں ہونے دیتے۔ محبت جو تم کرتے ہو حضور سے، پنجتن سے، صحابہ سے، اولیاء اللہ سے، ولی بھی محبت کا بڑا لحاظ کرتے ہیں۔ محبت کی بات ہی کچھ ایسی ہے پیارے، حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ عنہ، ان کی محبتوں کی بات ہی الگ ہے۔ محبوب سبحانی غوث اعظم، محبوب الہی نظام الدین اولیاء، محبوب یزدانی مخدوم مشرف جہانگیر سمنانی، اور ہمارے خواجہ سید سراج الدین محبوب باری تعالی۔ محبوبین کا مقام ہی کچھ اور ہے، اور خواجہ خواجگان تو ہے ہی حبیب اللہ، ارے وہ تو جس پہ نظر ڈالے وہ بھی حبیب ہو جائے، خواجہ خواجگان ہیں، اور ادھر شاہ عالم محبوب باری ہے۔ اور دوستو یہ محبت بھی جو اولیاء سے ہوتی ہے، یہ صحیح نہیں، جو عالم ارواح کے اندر، عالم ارواح میں جن کی روحوں کا سینہ، چہرہ سامنے تھا، انہی کی دنیا میں محبت ہوتی ہے دو بندوں، جن کی روحیں پشت کیے ہوئے تھی محبت نہیں ہوتی، جن کی روحیں سامنے تھی انہی سے محبت ہوتی ہے، جن کی روحیں پشت میں تھی۔ اب سوچ لو اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، سید سالار مسعود غازی سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، ہمارا سینہ، ہماری روحیں روبرو صنم تھی، روبرو یار تھی، روبرو پیر تھی، روبرو محبوب خدا تھی، تبھی محبت ہوتی ہے۔ جن کے دلوں میں ان کی محبتیں نہیں آتی، وہ عالم ارواحی میں ان کی روح پھری ہوئی تھی، وہ ابھی کہاں سے جو کہیں گے، وہ وہیں سے ہے، جو کچھ ہے وہاں کا ہے۔ بہرحال محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ایک شخص ایک مرتبہ بہت لیٹ گیا، محفل سما جا رہی تھی، اور گھر بھی اس کا 2-3 گھنٹے پہ، 1-2 گھنٹے پہ گھوڑے پر۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کے باپ جو تھے وہ بڑے جلال میں، غصے میں، آج تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، لیٹ آتا ہے، دیر سے آتا ہے، آیا کہاں گیا تھا تو اتنی دیر؟ تو کہا کہ میں محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں تھا، محفل تھی۔ اب انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا محبوب الہی کو، ان کے والد نے کبھی دیکھا نہیں تھا، سنا تھا، نام سنا تھا۔ کہا ٹھیک ہے آج تو میں تجھے چھوڑتا نہیں، مگر اب تم محبوب الہی کا نام لے رہا ہے اور وہاں خانقاہ میں تھا اس لیے دیر سے آیا، تو ٹھیک ہے چل کوئی بات نہیں، سو جا۔ جب اس کا وصال ہو گیا، وقت گزر گیا، تو بعد میں اس کے لڑکے نے دیکھا کہ قبر میں زبردست عذاب ہو رہا ہے، بڑا خطرناک معاملہ ہے، عذاب الہی ہے۔ یہ بندہ جب بیدار ہوا سیدھا محبوب الہی کی بارگاہ میں،
سرکار میرے باپ کو میرے خواب میں دیکھا ہے، بڑا عذاب ہو رہا ہے، دردناک ہے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ وہ میرا مرید تھا؟ اے اولیاء کے نام پہ مچلنے والوں، محبت سے سبحان اللہ کہنے والوں، ہاتھ اٹھانے والوں، رسول کے نام پر مچل جانے والے، خوش ہو جانے والوں، ولی کے نام پر دیکھو محبت میں خوش ہونے کا اجر کیا مل رہا ہے۔ کہا کیا میرا مرید تھا؟ کہا حضور نہیں۔ کہا کبھی وہ میری محفل میں آیا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا کبھی میرے خانقاہ کا لنگر کھایا تھا؟ کہا حضور نہیں۔ پھر آپ ایسے ہاتھ پکڑ کے سر پہ بیٹھے، پھر نظر اٹھائے، کہا اس نے میرا نام سنا تھا؟ نام سنا تھا؟ کہا ہاں حضور ایک مرتبہ میں بہت دیر سے گیا تو بڑے غصے میں تھے، مگر آپ کا نام لیا کہ نام لیا میں نے تب تو بتائیے جب میرا نام لیا تو ریئیکشن کیا تھا، چہرے پہ کیا تھا؟ غمزدہ ہو گئے تھے کیا کہا یا خوش ہو گئے تھے؟ کہا سرکار جب آپ کا نام لیا تو کہا ٹھیک ہے، ان کی بارگاہ میں تھا خانقاہ میں تو چل ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں سو جا۔ اچھا تو میرے نام سے یہ ہے، ٹھیک ہے اب میں اللہ سے بات کر لیتا ہوں، تو جا۔ اولیاء پہ خوش ہونے والوں، نام کی برکت سے خوش ہوا، اس کی بخشش کیسے ہو رہی ہے؟ دوسرے دن خواب میں دیکھ رہا ہے جنت میں ٹہل رہا ہے، ہنسی خوشی ہے۔ کہاں ابا حضور یہ کیا ہوا؟ کہا وہ جو جس کے پاس تو جاتا ہے نا محبوب الہی، اس نے اللہ سے بات کر لی، اللہ سے دعا کر لی کہ وہ میرا نام سن کر خوش ہو گیا تھا، جانے دیا تھا، اب تو بھی اس کو جانے دے۔ دیکھا آپ نے، کہا بخش دیا اللہ نے۔ یہ محبت کا نتیجہ ہے، محبت کا ملک ہے پیارے۔ حضرت آخری بات دیکھیے گا، جب بغداد پہ حملہ ہوا، ہلاکو خان ہے نا، ہلاکو خان نے جب بغداد پہ حملہ کیا اور سارے معاملہ وقت ہو گیا، میں مختصر عرض کروں، جب سب کو تباہ کر دیا، سب کچھ ہو گیا، ان کے پوتے، حالانکہ جب وہ برباد کرنے آیا تو بغداد کے لوگ وہاں کے بزرگ ملا جام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، کہا حضور بچا لیجئے۔ تو آپ کے پاس کٹورا تھا، آپ نے جیسے ہی کٹورا الٹا کیا بغداد غائب۔ 90,000 کی فوج تھی، دیکھ کر کے چلی گئی۔ ہلاکو نے پوچھا کیا بغداد برباد ہو گیا؟ کہا نہیں حضور ہمیں تو نظر ہی نہیں آیا۔ کہا واپس جاؤ۔ پھر آئے، پھر لوگ ان کے پاس پہنچے، ملا جام علیہ رحمہ، کہا سرکار بچا لیجئے۔ پھر الٹا کیا بغداد چھپ گیا۔ تیسری مرتبہ خود ہلاکو نے کہا میں خود آتا ہوں۔ تیسری مرتبہ کرنا چاہا تو اللہ کی طرف سے آئی الہام ہوا، جام رک جاؤ۔ یہ لوگ سدھرتے نہیں ہیں، یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، اب ان کی بربادی کا ٹائم آ گیا ہے۔ 2 مرتبہ بچا لیا، اب تیسری مرتبہ مت بچائیے۔ سدھرتے نہیں ہیں، کیا کریں، مرنے دو۔ بہت خطرناک حال ہوا، ہلاکو خان نے بہت خطرناک ظلم کیا، سارا مسلمانوں کو برباد کر۔ دیکھا آپ نے، سدھرو گے نہیں تو مٹ جاؤ گے۔ یہ بات ادھوری چھوڑتا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعہ پوری کروں گا کہ اس کے بعد ان کے پوتے نے کیا کیا اور اس کا کیا معاملہ ہوا۔ وقت بھی ہو گیا، بات بھی میں ادھوری چھوڑ رہا ہوں، بس اسی پہ نصیحت ہے، سدھر جاؤ سدھر جاؤ، ولی سے محبت کرو، ولی کی سیرت پہ عمل کرو، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ جن حضرات کی سنت باقی کو